بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کس طرح ایک حاملہ اونٹنی بطور معجزہ ملی تھی؟ اس اونٹنی میں کیا خاصیت تھی؟ قوم سمود کے لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا ظلم کیا اور اس اونٹنی کا بچہ کس طرح غائب ہو گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام، جنہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو کہ بطور نشانی کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیما لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مروب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا۔ یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی۔ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی یہ خاصیت تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت ماہیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصرع بن مہرت سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بنت مجلس تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن سالف سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔
جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مستہ نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں کدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھیں اور اسے خوب جوش دلایا۔ کدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار کدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔